ہندوؤں نے بنا دی مسجد۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کیا ہوا جب ہندوؤں نے بنائی مسجد، اور وہ کون سی مسجد ہے؟ اور وہ لوگ جو آج کے دور میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں نفرت پھیلا رہے ہیں اور ان کے بیچ میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، مسجدوں کو اپنا تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ایک ایسی مسجد جس کو خود ہندوؤں نے بنوائی، کیا وجہ تھی بنانے کی؟ دوستو سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو ہندوستان کے اتہاس کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک ایسا مسجد بھی آپ کو ملے گا جس مسجد کی بنیاد خود ہندوؤں نے کرایا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ دوستو بھارت کے اندر ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے، ایک ایسا حکمراں ہوا جس کو دنیا عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جب بھی بادشاہ اورنگزیب کا نام سامنے آتا ہے تو لوگ ان کو الگ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں۔ کہیں بادشاہ اورنگزیب کو عدل و انصاف کا مجسمہ مانتے ہیں تو کہیں ان کو کٹھور بادشاہ کہتے ہیں، اور کوئی ہندوؤں کا دشمن کہتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم عزیز دوستو، اورنگزیب کاشی بنارس کی ایک ایتہاسک مسجد، یہ ایک ایسا اتہاس ہے جسے پنوں سے تو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن انسان اور حق پرست لوگوں کے دلوں سے چاہیں وہ کسی بھی قوم کا انسان ہو، مٹایا نہیں جا سکتا اور قیامت تک مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ اس لڑکی کو ایک مسلمان جاہل سیناپتی نے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا اور اس کے باپ سے کہا کہ تیری بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل میں 7 دن میں بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور پنڈت سے بیٹی نے کہا کہ 1 مہینے کا وقت لے لیجئے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل جائے گا۔ پنڈت نے سیناپتی سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں سجا کر لڑکی کو بھیج سکوں، مجھے 1 مہینے کا وقت دے دو۔ سیناپتی نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں، اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد تم اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل میں پیش کر دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا وقت تو مل گیا ہے، لیکن اب تم کیا کرو گی؟ لڑکی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دلی پہنچی۔ وہ دن جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک چٹھی میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے ہو رہتے، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ چٹھیاں ان کے ہاتھ سے لے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں فیصلہ یعنی انصاف فرماتے۔ وہ لڑکی شکنتلا بھی اسی قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا اور لڑکے کا لباس یعنی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ جب اس کے ہاتھ سے چٹھی لینے کی باری آئی تب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے چٹھی لے لی۔ تب وہ بولی، بادشاہ سلامت، میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ سب لوگوں سے آپ نے سیدھے طریقے سے چٹھی لی اور میرے پاس سے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ کپڑا ڈال رکھا ہے۔ تب اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ اسلام میں غیر مرحم یعنی پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور میں جانتا ہوں تو لڑکا نہیں بلکہ تم لڑکی ہو۔ شکنتلا بادشاہ کے ساتھ کچھ دن تک ٹھہری اور اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس سے کہا، بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سیناپتی کے محل پہنچے گی اپنے وقت پر۔ شکنتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
وہ اپنے گھر لوٹی اور اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ وہ بولی ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جتنے دن وہاں رکی بادشاہ نے مجھے 15 بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس دن شکنتلا کی ڈولی سج دھج کے سیناپتی کے محل پہنچی۔ سیناپتی نے ڈولی دیکھ کر اپنی عیاشی کی خوشی فقیروں کو پیسے لٹانا شروع کیا۔ جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پہ کمبل اوڑھ رکھی تھی، اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دے۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹا دیا تو سیناپتی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر خود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پنڈت کی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پہ داغ لگا سکتا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر نے انصاف فرمایا۔ 4 ہاتھی منگوا کر سیناپتی کے دونوں ہاتھ اور پیر باندھ کر الگ الگ دشا میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور سیناپتی کو چیر دیا گیا۔ پھر آپ نے پنڈت کے گھر ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کے پاس 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر اسلامک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کے لیے چنا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے کہا بیٹی ایک گلاس پانی لانا۔ لڑکی پانی لے کر آئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ جس دن دلی میں نے تیری فریاد سنی تھی اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا پانی نہیں پیوں گا۔ تب شکنتلا کے باپ پنڈت نے اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے اس چبوترے کے پاس ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام دھنیرا کی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے انعام ہے، اور سیناپتی کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کی تخت پر لکھا گیا تھا جو آج بھی دھنیرا کی مسجد میں موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی اورنگزیب عالمگیر کی حقیقت، جنہوں نے ایک غیر اسلامی ہندو لڑکی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی اور اس کے ساتھ انصاف کیا۔ اب آپ انصاف کریں کہ جو لوگ مسلمانوں کو غدار اور جو لوگ اورنگزیب بادشاہ کو کٹھور بادشاہ کہتے ہیں، کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہر مسلمان جو ایمان والا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر وہ عمل کرتا ہے اور ایک دوسرے کی محبت کا پیغام دیتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔